ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه حمد سلام اللہ جل جلالہ کے لیے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعلیٰ یاد دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے محمد اعظم امام اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے پیارے پیارے بھائی اور دوستوں بزرگوں قابل صدر احترام اور بہنوں عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کا جمعۃ المبارک میں حاضری کو قبول و منظور فرمائے جو مراد حدیث بیان کیا جائے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فتح آیت نمبر 29 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ بسم اللہ رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کی تعریف و توصیف اور خصلت بیان فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اور برکت کی حامل ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ آپ کے صحابہ ہیں۔ یہ ترتیب ہے اللہ رب العالمین کی کہ سب سے زیادہ مقام اللہ رب العالمین کا ہے اس پوری کائنات۔ اللہ رب العالمین کے بعد اگر کسی کا کوئی مقام ہے تو وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر اس کائنات میں کوئی برگزیدہ ہستیاں ہیں، تعریف کے قابل کوئی شخصیات ہیں تو وہ آپ کے جانشین، آپ کے صحابہ، آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اسی ترتیب کو اللہ رب العالمین نے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ آج ہم اس کو سمجھنا چاہیں گے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین نے بڑا ہی خوبصورت انداز میں اپنے پیارے پیغمبر کے صحابہ، ان کی خصلت، ان کی صفات، ان کے کام اور ان کی پہچان بیان فرمائی ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم بیان فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیا بتائی جاتی ہے؟ اللہ رب العالمین کا قرآن پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ، پیارے پیغمبر کی ایک پہچان اللہ کا رسول ہونا بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام محمد بن عبداللہ بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ بھی ہے۔ دنیاوی حوالے سے آپ کی نسبت بیان فرما دی اور پوری کائنات میں اللہ رب العالمین کے بعد اگر کسی کی ہستی اور کسی کی ذات برگزیدہ ہے، آپ کا منصب، آپ کا مقام بیان فرمایا کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے حبیب بھی ہیں۔ جی مولو بھائی، اللہ رب العالمین نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو نازل
نازل فرمایا، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب نوح علیہ السلام سے لے کے جناب ادریس و یحییٰ علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے تک اللہ رب العالمین نے ہر ایک نبی کی شان بیان فرمائی، ہر ایک نبی کا مقام بیان فرمایا ہے۔ مختلف انبیاء علیہ السلام کو بیان کیا گیا، ابراہیم کو خلیل اللہ قرار دیا گیا، اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب عطا فرمایا، اسی طرح رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو جناب ذبیح اللہ کا لقب عطا فرمایا، اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا لقب عطا فرمایا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جناب کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ جی جب بات تیرے میرے پیغمبر کی آ گئی، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، محمد رسول اللہ، اللہ اکبر، اللہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا حبیب بھی بنایا، حبیب اللہ، حبیب اللہ، جس سے اللہ محبت کرے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین تو اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کو چاہتا ہے، انبیاء علیہ السلام سے محبت فرماتا ہے، لیکن آپ سے ایک خاص قسم کی محبت و الفت تھی۔ تمام وحیوں کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب موسیٰ علیہ السلام تک آسمان سے دنیا میں نازل فرمانے کا طریقہ بیان فرمایا، لیکن جب اپنے حبیب سے آپ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے گفتگو کرنا چاہے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو آسمان اللہ فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو معراج کروائی، آسمانوں پہ بلایا، آسمانوں کی سیر کروائی جاتی ہے، جنت کا نظارہ کروایا جاتا ہے، جہنم بھی دکھائی جاتی ہے، پھر ساتوں آسمان چیک کرانے کے بعد عرش مولا تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہاں پہ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام سے گفت و شنید فرمائی اور تو بے تحائف عطا فرمائی۔ یہ آپ کی شان و آپ کو اللہ اکبر، اللہ، یہ نبی علیہ السلام، اسی لیے میرے استاد محترم قاری محمد یعقوب فیصل آبادی حافظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ اکبر فرمایا، اور کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں، ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں، جلنے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا، محمد رسول اللہ، آپ کا شان آپ کا مقام بیان فرما کے آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔
جو آپ کے ساتھ ساتھ یعنی آپ کے صحابہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام کے تمام صحابہ، فرمایا شداء علی الکفار یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہی نرم معاملہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہی بااخلاق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے انتہائی نرم ہے، میٹھا لہجہ ہے، نرم بنے ہوئے ہیں۔ احسان اور قربانی کا جذبہ بھی پھوٹ پھوٹ کے آپس میں دکھائی دیتا ہے۔ وہ بھوکے رہ لیتے ہیں، سامنے والے کا پیٹ بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ پیاسے رہ لیتے ہیں، سامنے والے کو تسکین فرماتے ہیں، وہ مجبوری گزار لے کے لیکن سامنے والے پہ تکلیف نہیں آنے دیں گے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی جان پہ سختی لینے والے، دوسرے کے لیے آسانیاں دینے والے۔ تاریخ میں بے شمار مثالیں کی نظر آ جاتی ہے۔ میدان جہاد ہو، پانی کا معاملہ ہو اور پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہو، اتنے میں ایک پانی کا کٹورا لے کے، پانی کا کشکول لے کر میدان جہاد میں آ جاتا ہے۔ پانی کی آوازیں آ جاتی ہیں، دوڑ کے صحابی کے پاس جاتا ہے، لے میرے بھائی پانی پی لیجیے، اپنے گلے کو تر کر لیجیے۔ اللہ اکبر اللہ، وہ صحابی پانی کا پیالہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتا ہے اور پھر اپنے ہونٹ کے قریب لانا چاہتا ہے۔ شدت گرمی ہے، جہاد کا میدان ہے، حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ اتنے میں جیسے ہی منہ کے قریب پیالہ لیا جاتا ہے، آگے سے آواز آتی ہے پانی پانی، پیاس پیاس۔ اتنے میں وہ صحابی اس صحابی کو پیالہ پکڑاتے ہوئے فرماتے جاؤ میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ وہ دوڑ کے اگلے صحابی کے پاس جاتا ہے، وہ بھی جیسے ہی اپنے ہونٹ کے قریب کرنا چاہتا ہے، اگلی جگہ سے پیاس اور پانی کی آواز آتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، وہ دوڑ کر تیسرے صحابی کے پاس پیالہ لے کے پہنچتا ہے، جیسے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، اتنے میں وہ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ پلٹ کر دوسرے صحابی کے پاس آتا ہے کہ اس صحابی کو پانی پلا دیا جائے۔ اللہ اکبر اللہ، جیسے اس صحابی کے پاس پہنچے، وہ صحابی بھی اللہ کو پیارے ہو چکے، اللہ کو شہید ہو چکے، پہلے صحابی کے پاس دوڑ کے آ جاتا ہے۔ وہ صحابی بھی شہادت کا جام نوش کر کے اللہ رب العالمین کی جنتوں کے مہمان بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، یہ مثال ہے ایک دوسرے کے لیے نرم ہے، الفتیں ہیں، محبتیں ہیں، آسانیاں ہیں تو ایک دوسرے کے لیے، اور بے شمار مثالیں اللہ رب العالمین کے قرآن میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے اندر بھری پڑی۔ فرمایا شداء علی الکفار رحماء
ایک واقعہ پہ نظر ڈال لیتے ہیں. واقعہ ہجرت ہوتا ہے، صحابہ کی ہجرت کر لیتے ہیں اور مکہ شہر چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آتے ہیں. نبی علیہ السلام سے پہلے بھی صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے. آپ کے بعد بھی صحابہ مدینہ آ جاتے ہیں اور پھر وہاں کیا ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے. آپ علیہ السلام ایک طرف مہاجرین کو بٹھاتے ہیں، دوسری طرف انصار کو بٹھا دیتے ہیں اور پھر مہاجرین کو کھڑا کر دیتے ہیں. فرمایا میرے صحابہ کیا کیا کر کے آئے ہو، کیا کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جی کچھ نہیں چھوڑ کے آئے، سب کچھ لے کے آ گئے ہیں. مطلب یہ تھا کہ ایمان بچا کے لے آئے ہیں، آپ کی محبت لے کے آئے ہیں، ورنہ دنیاوی معاملہ تو بہت چھوڑ کر آ گئے ہیں. جائیدادیں چھوڑ کر آ گئے تھے، اپنے گھر اپنے بنگلے اپنے کوٹھیاں چھوڑ کر آ گئے تھے، اپنے کاروبار کے مراکز اپنی دکانیں اپنے کارخانے چھوڑ کے آ گئے تھے. اور کچھ تو صحابہ وہ بھی تھے کہ جو اپنی اہل و عیال کو چھوڑ کے آ گئے تھے، اپنی بیوی اپنے بچوں کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں. انصار میں سے صحابہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی جی آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جی میرے صحابی عرض کیجئے. کہا میری اتنی زمینیں ہیں، آپ آدھی زمینیں میرے مہاجر بھائی کو دے دیجئے. دوسرا کھڑا ہوتا ہے بیٹا میرے اتنے غلام ہیں، آدھے غلام میرے مہاجر بھائی کو دے دیجئے. تیسرا کھڑا ہوتا ہے بیٹا میرے پاس اتنا معلوم ہے، اتنا روپیہ پیسہ ہے، اتنا خزانہ ہے، آدھا میں رکھ لیتا ہوں، آدھا میرے بھائی کو دے دیجئے. چوتھا کھڑا ہوتا ہے کہتا اللہ کے نبی جی میرے پاس اتنی بیویاں ہیں، آپ میرے مہاجر بھائی سے کہہ دیجئے ان کو دیکھ لے، جو ان سے پسند ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں، پھر آپ اس کے نکاح میں دے دیجئے. اللہ ایسی مثال ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اپنے اوپر تکلیف اٹھا دیتے ہیں لیکن صحابی کو فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں. لیکن محترم بھائیو آج میرا تیرا معاشرہ ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جاتی ہے، ایک دوسرے کو نقصان دینا مقصود ہوتا ہے. سامنے والے کو تکلیف میں دیکھ کے خوشی محسوس ہوتی ہے، کوئی فائدہ کوئی خوشخبری پہنچ جائے تو دکھ ہو جاتا ہے، تکلیف و پریشانی ہو جاتی ہے. آج تیرا میرا بھی معاشرہ ہے، ایک معاشرہ ہوتا ہے جہاں پہ اپنے آپ کو قربان کر دیتے. آج تیری میری معاشرے کے اندر میری بات چلتی ہے کہ جناب یہ میرا ہے، یہ میری ہے، یہ میرا ہے. ایک وہ معاشرہ تھا جہاں پر تیرا ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر اللہ. جناب داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے. ایک بندے نے زمین کا سودا کر دیا اور پھر سودا کرنے کے بعد اس سے پیمنٹ وصول کر لی گئی. وہ زمین لے کے چلے جاتا ہے، دوسرا پیمنٹ لے کے پیسے لے کے چلے جاتا ہے. زمین کی کھدائی کی جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ. جیسے ہی زمین کی کھدائی کی گئی اس میں سے ہڈیاں خزانے سے بھری ہوئی باہر نکل آتی ہے. اپنے ماتھے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے یا میرے اللہ مجھے معاف کیجیے گا، یہ کیا عذاب نکل آیا ہے. ہڈیاں کو اٹھاتا ہے جس سے زمین خریدی تھی اس کے پاس دوڑ کے جاتا
چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے میں نے تجھ سے زمین کا سودا کیا تھا، زمین کی کھدائی کی تو یہ ہڈیاں برآمد ہو گئی ہے، یہ ہڈیاں خزانے سے بھری ہوئی ہے، سونا چاندی سے بھری ہوئی ہے، ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی ہے، نانا یہ میری ہو نہیں سکتی، یہ تو تیری ہے، اسے تو لے لے۔ اللہ اکبر، اللہ سامنے سے جواب آتی ہے، دیکھ میرے بھائی میں نے زمین کا سودا کر دیا، میں نے تجھے زمین بیچ دی، اب کالی ہے سفید ہے صحیح ہے خراب ہے بھری ہوئی ہے خالی ہے، وہ سارا کا سارا تیرا ہے، یہ ہڈیاں میری کیسے ہو سکتی ہے؟ اگرچہ اس میں خزانہ بھرا ہوا ہے، اگرچہ اس میں سونا چاندی ہیرے جواہرات بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نانا یہ تیری ہے، دوسرا کہتا ہے تیری ہے، بیٹا کہتا ہے تیری ہے، دوسرا کہتا ہے تیری ہے۔ آج میرا تیرا معاشرہ ہے، اگر کوئی ایسا معاملہ سامنے آ جائے اول تو ہماری نیتوں کے مطابق ایسے معاملے سامنے نہیں آتے، لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو وہاں جھگڑا میرا ہو جاتا ہے کہ ایک کہتا ہے یہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ میرا ہے، وہاں جھگڑا تیرا تیرے کا تھا، یہ جھگڑا میرا میرے کا ہے۔ اللہ داؤد علیہ السلام کے بعد جانے میں فیصلہ ہوتا ہے۔ بہرحال بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ آپس میں کیسے ہوتے تھے، کیسی محبتیں ہوتی تھی۔ آج سے اگر 20 25 30 سال پہلے چلے جائیے، ابھی بھی کچھ نہ کچھ ایسی محبتوں کی رمقیں نظر آئے گی۔ یہ تو 20 25 سال کے بعد نظام کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے۔ انسان کچھ بھی بناتا تھا 20 25 سال پہلے کی بات، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، دیکھتے تھے کہ جناب پڑوس سے ایک دوسرے کے گھروں میں سالنے جاتے تھے، پڑوس سے نمک مانگنے کے لیے آ جاتے تھے، مرچ مسالے مانگو دے دیا کرتے تھے، اسے تھوڑا سا چاہیے وہ زیادہ بڑھ چڑھ کے دیتے تھے۔ اللہ، اور آج کے معاشرے میں آپ کچھ مانگ کے دے دیں، ایک بار دے گا دوسری بار دے گا جناب بازار سے دے دیں۔ اللہ، نیتیں، سوچ، نظریات مختلف ہو گئے، جب سے نفسہ نفسی ہوئی ہے کہ بس میرا پیٹ بھر جائے، مجھے فائدہ ہو جائے، میرا گھر صحیح ہو جائے، میرا کام ٹھیک ہو جائے، میرے بچے ٹھیک ہو جائیں، اس وقت سے مطلب بھائی دل پہ ہاتھ رکھ لیجیے، معاملات خراب ہوتے چلے گئے۔ اور آج بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو اپنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کا بھرپور خیال رکھتے ہیں، اپنے بھائی کا، اپنے عزیز کا، اپنے اقارب کا، اپنے مسلمان کا، اپنے دوست کا، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا، اپنے کمزور ترین مسلمانوں کا، دین کا، مساجد کا، مدارس کا، علماء کا، حفاظ کا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے بھوکے بھی نہیں رہتے، اللہ رب العالمین بڑھ چڑھ کے بھر کے انہیں دیتا ہے۔ جب سے ہم نے دبانا شروع کیا ہے محترم بھائیوں، بچانا شروع کیا ہے، اس وقت سے مشکلات اور پریشانیاں نظر آنی شروع ہوئی۔ اور جب کھلا ہاتھ تھا کہ جناب گھر میں بھیڑیں آ رہی ہیں، بھائی آ رہے ہیں، ان کے لیے دسترخوان وسیع ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے مطابق بڑھ چڑھ کے بھر کے اس گھر والوں کو نوازتا۔ آج بہنوں کے حق کھا جاتے ہیں لوگ، اللہ یہ حال ہے۔ فرمایا شداء علی الکفار رحماء
بینہم، اللہ کے نبی کے صحابہ ان کے آپس کے معاملات بڑے مشفقانہ، بڑے رحیمانہ، بڑے ہمدردانہ ہوتے، آپس میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی نیت، لیکن جب بات دشمن کی آ جاتی ہے، بات اسلام کے دشمن کی آ جاتی ہے، اللہ کے باغی نبی کے باغی کی آ جاتی ہے، اسلام سے دشمنی رکھنے والا غیر مسلم کی آ جاتی ہے، تو اس پہ انتہائی درجے کے سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں ان کی مثالیں بیان فرمائی۔ اس قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں ہوا کرتی تھی، تورات، انجیل، زبور کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ان کی نشانی، ان کی پہچان بیان فرمائی ہے۔ فرمایا تراہم رکعا سجدا، آپ جب بھی انہیں دیکھیں گے عبادت میں نظر آئیں گے، کوئی قیام میں کھڑا ہوا آپ کو نظر آ جائے گا، کوئی رکوع کی حالت میں آپ کو نظر آئے گا، کوئی حالت سجدے میں نظر آئے گا، اللہ اکبر، اللہ کوئی حالت روزے میں نظر آئے گا، صدقہ تو خیرات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، میدان جہاد میں اپنا خون لٹاتے ہوئے نظر آئیں گے، تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے اللہ کی خوشنودی میں لگے ہوئے ہوں گے، یبتغون فضلا من اللہ، اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرتے ہوئے، ورضوانا، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے والے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ ان کو چہروں سے انہیں پہچان لیں گے، اتنے نورانی روحانیت والے چہرے، اتنے پیارے پیارے اور معصوم چہرے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلیم یافتہ لوگ، اللہ کے پیغمبر کے تربیت یافتہ لوگ، آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے۔ ذالک مثلهم فی التوراۃ، فرمایا ان کی یہ مثالیں تورات میں بھی موجود ہیں، ومثلهم فی الانجیل، اور یہ مثالیں ان کی انجیل میں بھی، قرآن میں، تورات میں، انجیل میں ان کی مثالیں بھری پڑی۔ اور پھر آج بھی تاریخ شاید ہے کہ وہ صحابہ اللہ اللہ جو لٹا کے آئے تھے، انہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، 40 لاکھ 60 لاکھ میل پر پوری دنیا پر ان لوگوں نے حکومتیں کی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ اثار، قربانی، ہمدردی، محبت، پیار، ایک دوسرے کے لیے پچھ جانا، اور دین کے لیے تو کوئی کمپرومائز نہیں، دین کے نام پہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لٹا دینے والے ہوتے۔ کیوں؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی دے گا، اور پھر اللہ نے ایسا دیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لشکر جو بکروں کا، بھیڑوں کا ہے جی، اور اونٹوں کا، گائوں کا، بلوں کا، مویشی منڈی جو ان کی ہوتی تھی، اس میں تجارت کے سامان جب ملک شام سے چلتا تھا، مدینہ کی سرزمین پہلے لرزش کھا جاتی تھی، اور لوگ سمجھ جاتے تھے کہ جناب عبد الرحمن بن عوف کا لشکر آ رہا ہے۔ اللہ آج اللہ بھائیو، اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے، ہماری نیتیں صاف ہو جائیں گی، سوچ اچھی ہو جائے گی، انشاءاللہ دل میں احساس پیدا ہو جائے گا۔ دینے کا احساس جب پیدا ہوگا، اللہ رب العالمین اس احساس کو بڑا ہی پسند فرماتے ہیں۔ جب احساس دینے کا آئے گا تو اللہ رب العالمین بھی بھر بھر کے دے گا۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا انفق علیک
تو خرچ کر، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا، تو خرچ کر اپنے ہی لوگوں پر، اور ہم اللہ رب العالمین تجھ پہ خرچ کریں گے۔ اور جب اللہ خرچ کرنے پہ آئے تو محترم بھائی، اس بندے کی تقدیر بدل جایا کرتی ہے، اس کے حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھ کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ اور